آج کی اس خصوصی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی سے جڑا ہے، خود پر قابو پانا اور بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کا مسئلہ۔ ہمارے پاس جیمز کلیئر کی مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس کے کچھ حصے ہیں جو اس حوالے سے کافی دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے حیران کن زاویے پیش کرتے ہیں، خاص طور پر نشے کی عادت اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کے درمیان تعلق پر۔ جی بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان خیالات کی تہہ تک پہنچیں اور سمجھیں کہ جسے ہم سیلف کنٹرول یا قوت ارادی کہتے ہیں، کیا واقعی سارا کھیل اسی کا ہے یا کہانی کچھ اور ہے؟ کیا یہ محض ہماری اندرونی طاقت کا امتحان ہے یا بیرونی عوامل بھی اتنا ہی کردار ادا کرتے ہیں؟ آئیے اس دلچسپ موضوع کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتابی حصے خاص طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارا ماحول یعنی ہمارے ارد گرد کے حالات و واقعات ہماری روزمرہ کی عادتوں پر کس قدر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ اس روایتی سوچ کو آپ کہہ لیں چیلنج کرتے ہیں کہ بری عادتیں جیسے سگریٹ نوشی ہو یا زیادہ کھانا صرف کسی شخص کی اخلاقی کمزوری یا قوت ارادی کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں ایک بالکل مختلف نقطۂ نظر فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، تو بات شروع ہوتی ہے 1971 سے۔ ویتنام جنگ کے دوران دو امریکی کانگریس مین رابرٹ اسٹیل اور مارگن مفی ویتنام میں امریکی فوجیوں سے ملنے گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلا جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں تعینات امریکی فوجیوں میں سے 15% سے زیادہ ہیروئن کے نشے کے عادی تھے۔ یہ تو صرف ان کا ابتدائی اندازہ تھا۔ جی ہاں، اور جب مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ شرح 20% تک تھی اور تقریباً 35% فوجیوں نے کم از کم ایک بار ہیروئن استعمال کی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ اعداد و شمار واشنگٹن تک پہنچے تو خلبلی مچ گئی۔ صدر نکسن نے فوری طور پر اسپیشل ایکشن آفس آف ڈرگ ابیوز پریونشن قائم کیا۔ اس ادارے کا کام تھا نشے کی روک تھام، علاج اور عادی فوجیوں پر نظر رکھنا۔ اسی ٹیم میں ایک محقق تھیں لے رابنز۔ ان کی تحقیق نے نشے کے بارے میں اس وقت تک موجود تقریباً تمام تصورات کو آپ کہہ سکتے ہیں جڑ سے ہلا دیا۔ اور وہ نتائج واقعی چونکا دینے والے تھے۔ لی رابنز نے یہ دریافت کیا کہ جو فوجی ویتنام میں ہیروئن کے عادی تھے، ان میں سے وطن واپسی کے 1 سال بعد صرف 5% دوبارہ اس نشے میں مبتلا ہوئے، اور 3 سال بعد یہ شرح صرف 12% تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 میں سے تقریباً 9 فوجیوں نے اپنی برسوں پرانی شدید ہیروئن کی لت تقریباً راتوں رات چھوڑ دی۔ یہ بات تو مطلب بالکل ناقابل یقین لگتی ہے، خاص طور پر ہیروئن جیسے نشے کے بارے میں۔ بالکل ناقابل یقین، خاص طور پر اس زمانے کے مروجہ نظریات کے مطابق۔ اس وقت عام خیال یہ تھا کہ ہیروئن کا نشہ ایک مستقل بیماری ہے، ایک ایسی حالت جس سے مکمل چھٹکارا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن رابنز کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ نشے کی عادت اتنی اٹل نہیں جتنا سمجھا جاتا تھا۔ اس نے دکھایا کہ اگر ماحول میں یعنی ارد گرد کے حالات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے تو نشے کی عادت خود بخود ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویتنام میں ایسا کیا خاص تھا جس نے اس عادت کو اتنا فروغ دیا، اور پھر امریکہ واپسی پر ایسا کیا بدلا؟ کیا فرق تھا؟ دیکھیں، ویتنام میں فوجی مسلسل ایسے حالات اور اشاروں یعنی کیوز میں گھرے رہتے تھے جو ہیروئن کے استعمال کی طرف راغب کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں ہیروئن تک رسائی بہت آسان تھی۔ دوسرا، جنگ کا شدید اور مسلسل ذہنی دباؤ تھا۔ تیسرا، ان کے کئی ساتھی فوجی بھی یہ نشہ کر رہے تھے، یعنی ایک طرح کا سماجی ماحول بن گیا تھا۔ اور چوتھا، وہ اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے معمول کے ماحول سے ہزاروں میل دور تھے۔ یہ سارے عوامل مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے تھے جہاں نشہ کرنا آسان بھی تھا اور شاید فرار کا ذریعہ بھی۔ اچھا، لیکن جب وہی فوجی امریکہ واپس آئے تو وہ ایک بالکل مختلف ماحول میں آ گئے۔ یہاں نہ تو ہیروئن اتنی آسانی سے دستیاب تھی، نہ جنگ کا وہ دباؤ تھا، نہ وہ نشہ کرنے والے دوست تھے، اور وہ اپنے گھر اور جانے پہچانے ماحول میں تھے۔ یہ سارے پرانے اشارے جو ویتنام میں ہر طرف موجود تھے یہاں غائب تھے۔ جب ماحول بدلا، سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ بدلا، تو عادت بھی بدل گئی۔
یہ اتنا سادہ لیکن اتنا گہرا نقطہ تھا۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ اب اگر اس کا موازنہ ہم ایک عام نشے کے عادی شخص سے کریں جو اپنے شہر میں گھر پر یا دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے نشے کا عادی بنتا ہے، وہ علاج کے لیے کسی بحالی مرکز یعنی ری ہیب کلینک جاتا ہے۔ اب کلینک کا ماحول تو ان تمام پرانے اشاروں سے پاک ہوتا ہے جو اس کی عادت کو ہوا دیتے تھے، وہاں وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ واپس اپنے اسی پرانے محلے، اپنے انہی دوستوں اور اپنے اسی ماحول میں آتا ہے جہاں وہ تمام پرانے اشارے، وہ جگہیں، وہ لوگ، وہ احساسات موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اسے پہلی بار نشے کی طرف دھکیلا تھا۔ اور نتیجہ، افسوسناک طور پر نتیجہ ویتنام سٹڈی کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ عام طور پر بحالی مراکز سے نکلنے والے ہیروئن کے عادی افراد میں سے تقریباً 90% دوبارہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماحول کی طاقت یہاں بھی واضح نظر آتی ہے، لیکن منفی سمت میں۔ سوال اٹھاتی ہے، ہم اکثر یہی سنتے آئے ہیں نا کہ اگر کوئی موٹاپے کا شکار ہے یا سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہا یا کسی بھی قسم کی بری عادت میں مبتلا ہے تو اس میں ول پاور کی کمی ہے، وہ کمزور ہے یا شاید اس میں نظم و ضبط نہیں ہے۔ بالکل، یہ خیال ہماری ثقافت میں بہت گہرا ہے۔ بس تھوڑی ہمت کرو، خود پر قابو رکھو، یہ مشورے بہت عام ہیں۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عادت نہیں بدل پا رہا تو یہ اس کی ذاتی یا اخلاقی ناکامی ہے۔ لیکن حالیہ تحقیق، جیسا کہ اٹامک ہیبٹس میں بھی ذکر ہے، ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ جب سائنسدان ان لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں جنہیں ہم بہت منظم یا مضبوط قوت ارادی والے سمجھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر ان لوگوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتے جو اپنی عادتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ مطلب اگر ان میں کوئی سپر ہیومن ول پاور نہیں ہے تو وہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر زیادہ سیلف کنٹرول رکھتے ہیں، وہ دراصل اپنی زندگی اور اپنے ماحول کو اس طرح ترتیب دینے میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی قوت ارادی کو بار بار استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وہ شعوری یا لاشعوری طور پر خود کو ایسی صورتحال سے دور رکھتے ہیں جہاں انہیں شدید قسم کے لالچ یا ترغیب کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ پرکشش، للچانے والے حالات میں کم وقت گزارتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، وہ لڑائی کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی میدان کو اپنے حق میں ترتیب دے لیتے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یعنی اصل کمال قوت ارادی کو بار بار استعمال کرنے میں نہیں بلکہ ایسا ماحول بنانے میں ہے جہاں اس کی ضرورت ہی کم سے کم پڑے۔ بالکل، آپ خود سوچیں، پرہیز کرنا کب آسان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ کے سامنے وہ چیز بار بار نہ آئے جس سے پرہیز کرنا ہے۔ جن لوگوں کو ہم سب سے زیادہ خود پر قابو رکھنے والا سمجھتے ہیں، وہ اکثر وہی ہوتے ہیں جنہیں حقیقت میں سب سے کم مواقع پر خود پر قابو پانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا اگرچہ ثابت قدمی اور ہمت کامیابی کے لیے اہم ہے، لیکن ان خصوصیات کو بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ آپ زیادہ قوت ارادی والا بننے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک زیادہ منظم ماحول تخلیق کریں جو اچھی عادتوں کو آسان اور بری عادتوں کو مشکل بنا دے۔ یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ میں عادتیں بنتی کیسے ہیں۔ کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے پیٹی اولویل نامی ایک تھراپسٹ کی۔ انہوں نے جب سگریٹ نوشی شروع کی تو اکثر گھوڑے کی سواری کے دوران اپنی ایک دوست کے ساتھ پیتی تھیں۔ پھر انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی اور سالوں تک اس سے دور رہیں، اور اتفاق سے اسی دوران انہوں نے گھڑ سواری بھی چھوڑ دی۔ کئی دہائیوں بعد جب وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئیں تو اچانک اتنے سالوں میں پہلی بار انہیں سگریٹ پینے کی شدید خواہش محسوس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ گھوڑے پر سوار ہونا ان کے دماغ میں سگریٹ نوشی کے ساتھ جڑا ہوا ایک مضبوط اشارہ، ایک کیو تھا۔ وہ اشارہ سالوں تک غیر فعال رہا کیونکہ وہ اس ماحول میں نہیں گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ماحول دوبارہ سامنے آیا، دماغ میں دفن وہ پرانی عادت کی خواہش پھر سے جاگ اٹھی۔ اشارہ وہیں تھا، بس منظر سے غائب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار عادت بن جائے تو اس کے نقوش دماغ میں رہ جاتے ہیں، چاہے ہم اسے استعمال نہ بھی کر رہے ہوں۔ ایسا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور جیسے ہی ماحول میں وہ پرانا اشارہ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے، اس عادت کو دہرانے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات عادتیں چھڑوانے کی کچھ تکنیکیں الٹا اثر بھی کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، موٹاپے کے شکار لوگوں کو ان کے وزن پر شرمندہ کرنا یا ڈرانا کہ وزن کم کرو، ان میں شدید ذہنی دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس دباؤ سے نمٹنے کے لیے ان کا پرانا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ کھانا۔ تو نتیجہ الٹا نکل سکتا ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے سگریٹ پینے والوں کو پھیپھڑوں کے کینسر کی خوفناک تصویریں دکھانا، اس سے انہیں پریشانی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس گھبراہٹ کو کم کرنے کا ان کا آزمودہ طریقہ کیا ہے؟ فوراً ایک سگریٹ سلگانا۔ اگر ہم ان اشاروں یعنی کیوز کے بارے میں محتاط نہ ہوں تو ہم ندانستگی میں اسی رویے کو ہوا دے سکتے ہیں جسے ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح کہا، یہ بری عادتوں کا ایک خودکار، ایک طرح سے خود کو تقویت دینے والا چکر ہے۔ آپ برا محسوس کرتے ہیں، اس لیے آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں۔ چونکہ آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں، آپ اور برا محسوس کرتے ہیں۔ ٹی وی دیکھ کر آپ سست ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ مزید ٹی وی دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ میں کچھ اور کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ صحت کی فکر آپ کو پریشان کرتی ہے، اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے آپ سگریٹ پیتے ہیں، جس سے صحت مزید خراب ہوتی ہے اور آپ پہلے سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچے کی طرف جانے والی ڈھلان ہے جس سے نکلنا مشکل لگتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ اشارے یا کیوز اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ اندر وہ چیز کرنے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ عمل ہر وقت اکثر ہمارے شعور کے بغیر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ شعور کے بغیر بھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا؟ جی بالکل، سائنسدانوں نے ایک تحقیق میں نشے کے عادی افراد کو صرف 33 ملی سیکنڈ کے لیے کوکین کی تصویر دکھائی۔ یہ اتنی کم مدت ہے کہ دماغ اسے شعوری طور پر رجسٹر بھی نہیں کر پاتا، یعنی انہیں افراد کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دماغ کے وہ حصے جو انعام اور لذت سے منسلک ہیں، یعنی ریوارڈ پاتھ ویز، وہ متحرک ہو گئے اور ان میں نشے کی طلب پیدا ہو گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اشارے ہمارے لاشعور پر کتنی تیزی سے اور کتنی گہرائی سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ اشارے اتنے طاقتور ہیں اور ہمارے لاشعور تک میں پیوست ہے، تو کیا صرف ان کے خلاف مزاحمت کرنا، یعنی اپنی قوت ارادی سے انہیں دبانے کی کوشش کرنا کافی ہے؟ کیا یہ کام کرتا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ صرف مزاحمت کرنا ایک غیر مؤثر حکمت عملی ہے، خاص طور پر طویل مدت میں۔ آپ ایک بار لالچ پر قابو پا لیں گے، شاید 2 بار پا لیں گے، لیکن ایک ایسی زندگی گزارنا جہاں ہر قدم پر آپ کو اپنی خواہشات سے جنگ کرنی پڑے، یہ بہت تھکا دینے والا عمل ہے۔ اس میں بہت زیادہ ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ مختصر مدت کے لیے تو شاید آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن طویل مدت میں ہم سب لامحالہ طور پر اس ماحول کی پیداوار بن جاتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر کبھی کسی کو نہیں دیکھا جو ایک مسلسل منفی یا پرکشش اشاروں سے بھرے ماحول میں رہتے ہوئے مستقل طور پر مثبت عادتوں پر قائم رہ سکے۔ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو اگر صرف مزاحمت کافی نہیں، تو پھر زیادہ قابل اعتماد طریقہ کیا ہے؟ بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کا زیادہ عملی حل کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ قابل اعتماد اور عملی طریقہ یہ ہے کہ بری عادت کو اس کی جڑ سے پکڑا جائے۔ اور جڑ کیا ہے؟ وہ اشارہ یعنی کیو جو اس عادت کو متحرک کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے مؤثر حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اس اشارے تک اپنی رسائی کو ہی کم کر دیں، یا اگر ممکن ہو تو اسے مکمل طور پر ختم کر دیں، اسے اپنی نظروں سے اوجھل کر دیں۔ اسے نظروں سے اوجھل کر دیں یعنی ماحول کو ہی بدل دیں۔ اس کی کچھ عملی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں؟ جی بالکل، مثالیں بہت سادہ مگر مؤثر ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کام پر توجہ نہیں دے پا رہے کیونکہ بار بار فون چیک کرتے ہیں، تو فون کو کچھ گھنٹوں کے لیے کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ اشارہ یعنی فون کی موجودگی غائب ہو گیا تو عادت یعنی بار بار چیک کرنا کمزور پڑ جائے گی۔ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ کر مسلسل احساس کمتری یا حسد کا شکار ہوتے ہیں تو ان اکاؤنٹس کو انفالو کر دیں جو یہ نیگیٹو جذبات پیدا کرتے ہیں۔ وہ اشارہ یعنی نیگیٹو پوسٹس غائب ہوئی تو عادت بھی کمزور ہوگی۔ صحیح۔ اسی طرح اگر آپ کا بہت زیادہ وقت ٹی وی دیکھنے میں ضائع ہوتا ہے تو ٹی وی کو اپنے بیڈ روم سے نکال دیں۔ سونے کے وقت کا اشارہ یعنی بیڈ روم ٹی وی دیکھنے کی عادت سے الگ ہو جائے گا۔ اگر آپ غیر ضروری الیکٹرانکس پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں تو ہر نئے گیجٹ کے ریویوز پڑھنا اور ان کی ویڈیوز دیکھنا بند کر دیں۔ وہ اشارہ یعنی نئے گیجٹ کی معلومات غائب تو خریدنے کی خواہش بھی کمزور ہوگی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ یا اگر آپ بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو ہر بار کھیلنے کے بعد کنسول کو ان پلگ کریں اور اسے الماری میں رکھ دیں۔ اسے دوبارہ نکال کر سیٹ کرنے کی جو معمولی سی اضافی کوشش ہے وہ بھی عادت کو شروع کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت عملی اور قابل عمل مشورے لگتے ہیں۔ یہ دراصل رویے کی تبدیلی کے پہلے قانون یعنی اسے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس کا الٹ ہے، اثر ڈالتی ہے۔
बाज़ औक़ात सिर्फ एक अहम इशारा हटाने से पूरी की पूरी बुरी आदत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है या कम अज़ कम बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। तो खुलासा ये हुआ कि खुद पर काबू पाना या सेल्फ कंट्रोल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके अंदर या तो होती है या नहीं होती। ये कलील मुद्दती हिकमत अमली तो हो सकती है, लेकिन तवील मुद्दती हल नहीं है। हर बार जब आपको कोई सही काम करना हो या किसी बुरी आदत से बचना हो, तो अपनी अंदरूनी कुव्वते इरादी को जगाने की कोशिश करने के बजाय अपनी तवन्नाई इस बात पर सर्व करना ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने माहौल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, यही खुद पर काबू पाने का असल राज है। बजाय इसके कि आप अपनी ख्वाहिशात से मुसलसल लड़ते रहें, आप अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि अच्छी आदतों के इशारे वाज़े और सामने हों और बुरी आदतों के इशारे नज़रों से ओझल, गैर मरी और उन तक रसाई मुश्किल हो। माहौल को अपने हक में करें। ये वाकई सोच का एक नया जाविया है। तो अगर हम आज की गुफ्तगू के अहम नुकात को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे, ज़रा खुलासा कर दें। जी, चंद अहम बातें ये हैं। पहली बात, बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे मौसर तरीका उनके इशारों यानी क्यूज को गैर मरई बनाना है, उन तक रसाई कम करना है। दूसरा, एक बार आदत बन जाए तो उसे मुकम्मल तौर पर भूलना या दिमाग से मिटाना तकरीबन नामुमकिन है, उसके नक़ूश बाकी रहते हैं। तीसरा, जिन लोगों में ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल नज़र आता है वो अक्सर खुद को पुरकशिश और ललचाने वाले हालात से दूर रखने में ज़्यादा कामयाब होते हैं। सीधी बात है, लालच से बचना इसका मुकाबला करने से कहीं ज़्यादा आसान और पायदार हिकमत अमली है। सही। और चौथा, खुद पर काबू पाना या कुव्वत इरादी एक कलील मुद्दती हल है, जबकि हमारा माहौल हम पर तवील मुद्दती असरात मुरत्तब करता है। हमें माहौल को अपना हलीफ बनाना होगा, मुखालिफ नहीं। आज की इस गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। ये वाकई आंखें खोल देने वाली बातें थीं, खास तौर पर ये समझना कि हमारी आदतें किस हद तक हमारे माहौल से जुड़ी हैं। उम्मीद है सुनने वालों को भी इससे अपनी आदतों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में कुछ मदद मिलेगी। जी, और आखिर में एक सवाल जो शायद सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे। अगर ये सच है कि हमारा माहौल हमारी आदतों पर इतना गहरा असर डालता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस माहौल को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने पर हमारा कितना इख्तियार है, ख़ास तौर पर जब समाजी, माशी या दूसरे बैरूनी अवामिल हमारे इंतखाब को महदूद कर रहे हों। और ज़ाती सतह पर वो कौन सा एक छोटा सा माहौलियाती इशारा हो सकता है जिसे कोई भी शख्स आज से ही अपनी ज़िंदगी में गैर मरई बनाकर किसी नापसंदीदा आदत पर काबू पाने की तरफ पहला कदम उठा सकता है। इस पर गौर करना यकीनन फ़ायदेमंद हो सकता है।